السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کریں گے، جس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ایوان بالا نے متفقہ طور پر آج ایک قرارداد منظور کی، جس میں گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران عالمی برادری کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی امداد کو سراہا گیا۔ نامزد بینکوں نے سرکاری اسکیم کے تحت آج حج درخواستیں وصول کرنا شروع کی۔ سعودی عرب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن کے قیام کے لیے قربانیاں دینے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے۔ 2 ہفتے پر مشتمل انسداد دہشت گردی کی کثیر ملکی مشقیں فجر الشرق 5 قومی انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں ختم ہو گئیں، جس میں برادر ملکوں نے بھی شرکت کی۔ آج ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں جنم دن کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ پاکستان کو کیمیکل ہتھیاروں کے کنونشن کے لیے ریاستی پارٹیز کی کانفرنس کے 28ویں سیشن کے لیے 1 سال کے لیے چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان رہا اور 100 انڈیکس 724 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 59,811 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے، جو آج ختم ہو رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں قابض حکام نے کئی نوجوانوں کو من گھڑت الزامات پر گرفتار کر لیا۔ معروف مصنف، شاعر اور تحریک پاکستان کے رہنما مولانا ظفر علی خان کی آج 67ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، دفاع اور لوگوں کے درمیان رابطوں کے شعبوں میں برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات آج توانائی، بندرگاہ کے منصوبوں، پانی صاف کرنے کے تحفظ، خوراک، سامان کی نقل و حمل، کانکنی، ہوابازی، بینکنگ اور مالیاتی خدمات میں سرمایہ کاری تعاون سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کرسٹوفر لیگزون کو نیوزی لینڈ کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک بیان میں کہا کہ پاکستان مستقبل میں نیوزی لینڈ کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے پیش کی گئی ایک تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ ملک میں گندم کا 72,13,000 میٹرک ٹن سے زائد ذخیرہ موجود ہے۔ سرکاری ذخیرے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاسکو کے پاس 17,16,000 میٹرک ٹن سے زائد، پنجاب میں 39,24,000 سے زائد، سندھ 8,17,000 سے زائد، خیبر پختونخوا 2,15,000 سے زائد اور بلوچستان کے پاس 89,000 میٹرک ٹن سے زائد گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ اسی طرح نجی ذخیرے میں پنجاب کے پاس 3,37,000 میٹرک ٹن سے زائد، سندھ 93,000 سے زائد، خیبر پختونخوا کے پاس تقریباً 15,000 اور بلوچستان کے پاس 4,000 میٹرک ٹن سے زائد ذخیرہ موجود ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نجی ذخیرے میں درآمد کی گئی 10,33,000 میٹرک ٹن سے زائد گندم بھی دستیاب ہے۔ ایک اور تحریک کے جواب میں وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ پاکستان شیرخوار بچوں کے لیے 15,000 ٹن خشک دودھ درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی دودھ کے معیار کو پرکھنے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں، لیکن بعض صورتوں میں خشک دودھ ناگزیر ہو جاتا ہے۔
سینیٹر کامران مرتضیٰ کی طرف سے پیش کی گئی پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی کمی کے حوالے سے تحریک کا جواب دیتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ نگراں حکومت کے مؤثر اقدامات کے باعث روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ IMF پروگرام کی دوسری قسط کی وصولی کے بعد روپے کی قدر مزید بہتر ہوگی۔ سینٹ نے گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کو سراہا ہے۔ اس سلسلے میں ایوان نے سینیٹر ثانیہ نشتر کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ایوان نے 19 اگست کو عالمی امداد کا دن بھی منایا تھا، جس میں دنیا بھر میں زندگیوں کو بچانے اور انسانی مشکلات کم کرنے کے لیے امدادی کارکنوں اور تنظیموں کی بے لوث کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ قرارداد میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صف اول کے امدادی کارکنان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایوان نے حکومت پر زور دیا کہ ملک کے اندر اور باہر سفارتی، مالی اور نقل و حمل کے ذرائع سے دیگر کارکنوں اور عالمی تنظیموں سے مل کر امدادی کارروائیاں تیز کرے۔ قرارداد میں حکومت پاکستان سمیت دیگر ممالک کی حکومتوں سے امدادی کارکنان کو بہتر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایوان نے سینیٹر محمد طلحہ محمود کی طرف سے پیش کی گئی ایک اور قرارداد کی بھی منظوری کی، جس میں داسو اور دیا میر بھاشا ڈیمز کے علاقوں میں صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں سفارش کی گئی ہے کہ مذکورہ منصوبوں میں مقامی لوگوں کو مقرر کردہ کوٹے کے مطابق بھرتی کیا جائے۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مقامی عمائدین کی مشاورت سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، اسکولوں اور دوسری سہولتوں کے تعمیر کے لیے مختص رقم سے مستفید ہونے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ سینٹ میں آج 3 بل پیش کیے گئے۔ ان میں فیکٹریز کا ترمیمی بل مجریہ 2023، نیشنل آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی بل مجریہ 2023 اور فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز بل مجریہ 2023 شامل ہیں۔ چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئندہ سال کے لیے حج درخواستیں نامزد بینکوں میں وصول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ حج درخواستوں کی وصولی اگلے مہینے کی 12 تاریخ تک جاری رہے گی۔ حج درخواستیں 16 دسمبر 2024 تک کارآمد پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ پاسپورٹ کے حصول کے لیے دائر درخواستوں کے ٹوکن کے ساتھ بھی حج درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت 89,605 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ مقررہ تعداد سے زیادہ درخواستیں وصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ خواتین کو پہلی مرتبہ مرد محرم کی پابندی کے بغیر حج کا سفر کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر 25,000 افراد کو موقع دیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نائجیریا کے ساتھ باہمی مفاد میں تجارتی حجم بڑھانے کی غرض سے تجارتی اور معاشی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نائجیریا کے لیے پاکستان کے نامزد ہائی کمشنر سہیل احمد خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ صدر نے کہا کہ نائجیریا افریقہ میں سب سے بڑی معیشت ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی سفارتکاری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے اور پاکستان نائجیریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ صدر نے ہائی کمشنر سے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا بندھن مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی اور عوامی روابط کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ سعودی عرب کی شاہی بری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطہر نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی، فوجی تربیت، علاقائی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازع سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہی سعودی فوج کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اور خطے میں قیام امن کے لیے اس کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس سے قبل GHQ آمد پر پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔
2 ہفتے طویل انسداد دہشت گردی کی کثیر ملکی مشترکہ مشق فجر الشرق پنجم پبی میں انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز میں ختم ہو گئی ہے، جس میں برادر ملکوں کے خصوصی افواج کے دستوں نے حصہ لیا۔ فجر الشرق پنجم پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کی خصوصی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کثیر ملکی مشترکہ مشق ہے۔ اس مشق کا مقصد برادر ملکوں کی افواج کے درمیان تاریخی تعلقات کے علاوہ مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ رکن ممالک نے ایک دوسرے کی مہارت اور تجربے سے استفادے کے لیے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ضلع بنوں کے علاقے بکا خیل میں آج سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک خودکش حملے میں 2 شہری شہید اور 3 فوجیوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار حفیظ گل بہادر گروپ سے وابستہ خودکش بمبار کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ علاقے میں موجود مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ ISPR نے ایک بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے معاشی اور مالی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہنر پر مبنی معیاری تعلیم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قوم اس جدید دور میں معیاری تعلیم یقینی بنائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت ملک میں مؤثر اقدامات کے ذریعے تعلیم کا معیار بڑھانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ قومی ورثے کے نگراں وزیر سید جمال شاہ نے کہا ہے کہ ثقافت کسی بھی ملک کی شناخت ہوتی ہے اور اس خطے کی ثقافتی تاریخ 9000 سے زائد عرصہ قدیم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل لوگ اپنی بنیاد اور ثقافت سے جڑے ہوئے کسی خوف کے بغیر اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سید جمال شاہ نے کہا کہ بصیرت افروز صوفی شعراء اور فلسفیوں نے اس خطے میں امن اور محبت کا عالمگیر پیغام عام کیا۔ آج ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں جاری پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال کی یہ رپورٹ۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے آج لاہور میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ اس مہم کے دوران لاہور میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ شہر بھر میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی اور 14,000 پولیو ورکرز قطرے پلائیں گے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت نے شہر بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیو کے قطرے پلائے جانے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے ملتان، جہاں جاری پولیو مہم کے حوالے سے غلام عباس کی یہ رپورٹ سنیے۔ ملتان ڈویژن کی 393 یونین کونسلوں میں انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔ یہ مہم 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ملتان ڈویژن میں 10,829 ٹیمیں کام کر رہی ہیں جو 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ ضلع ملتان میں 10,089 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس طرح خانہ وال میں 5,96,792، ضلع لودھرا میں 3,74,287 اور وہاڑی میں 6,22,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس سال ملتان ڈویژن میں پولیو کا کوئی رپورٹ نہیں ہوا۔ سندھ بھر میں جاری پولیو مہم کے حوالے سے جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان کی یہ رپورٹ۔ نگراں وزیر برائے صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور ان کو معذوری سے بچائیں۔ یہ بات انہوں نے آج سچل گوڑ کراچی میں انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کے دوران کی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ صوبے میں 5 سال تک کے 10 ملین بچوں کو انسداد پولیو مہم کے دوران قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ محکمہ صحت کی پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ملک کو اس موذی مرض سے نجات دلائی جا سکے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ کی رپورٹ سنیے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق قومی انسداد پولیو مہم پہلے مرحلے میں پشاور، مردان، کوہاٹ، ہزارہ ڈویژن اور ضلع بنوں میں چلائی جا رہی ہے۔ اس پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے تقریباً 70 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 31,000 ٹیمیں بس سٹاپس، ریلوے اسٹیشنز، افغان مہاجرین کے کیمپس
اور دیگر عوامی مقامات پر بھی موجود ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو کی حفاظتی ویکسین سے محروم نہ رہ جا سکے۔ صوبے میں پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے بھی جامع اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بلوچستان میں پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی یہ رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں بھی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران صوبے بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 25 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، بس اسٹینڈز اور دیگر عوامی مقامات پر بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان میں پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے گلگت کے نمائندے الیاس صفدر کی رپورٹ۔ آج گلگت میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ گلگت بلتستان ڈاکٹر محمد اقبال نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران گلگت بلتستان بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 2,58,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ صحت نے 1,586 موبائل ٹیمیں، 72 ٹرانزٹ پوائنٹس، 379 فکس پوائنٹس قائم کر کے 2,037 ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیو مہم کی نگرانی کے لیے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر آفیسز میں ڈسٹرکٹ پولیو کنٹرول رومز جبکہ EPI کے صوبائی دفتر میں صوبائی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ پورے ملک میں جاری پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے نمائندوں کی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ پنجاب حکومت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش کے انتظامات کے حوالے سے متعلقہ محکموں کے نمائندوں پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد زمان نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا وفاقی اور فوجی اداروں کی پنجاب کو اسموگ سے محفوظ بنانے کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے نے مصنوعی بارش کے مختلف طریقوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کلاؤڈ سیڈنگ کی پہلی کوشش اگلے 4 تا 6 ہفتے میں متوقع ہے۔ حکام نے کہا دبئی کی ایک کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت حتمی مراحل میں ہے اور اگلے 6 ہفتے میں لاہور کے چند مقامات پر کلاؤڈ آئنائزیشن کا طریقہ آزمایا جائے گا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں جنم دن کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب میں منعقد ہوئی۔ گردوارے میں آج رات بھوگ اکھنڈ پاٹ دعا ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے قاسم بخاری سے۔ نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے کہا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ آج گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک نے محبت اور امن کا پیغام عام کیا۔ انیک احمد نے کہا کہ بابا گرو نانک نے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ کہ بابا جی نے توحید کا پیغام عام کیا، بابا جی نے اپنے ماننے والوں کو اور لڑی دڑ لڑی ان ماننے والوں کو اللہ سے جوڑا۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اور بیرسٹر اصفر علی ناصر نے بھی گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب کا دورہ کیا۔ صوبائی وزراء نے گردوارہ جنم استان میں صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء نے نگر کیرتن کے جلوس اور دیگر تقریبات میں بھی خصوصی شرکت کی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانوں کی اپنے ملک واپسی کے لیے مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز مزید 1,640 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 2,54,775 افغان باشندے واپس افغانستان گئے ہیں۔ حکومت نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ روزگار کے حصول کے لیے غیر قانونی ذرائع کا استعمال نہ کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک بیان میں وزارت داخلہ نے پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کے لیے امیدواروں کو فنڈز فراہم کرنے کی حمایت کرنا غیر قانونی ہے۔ وزارت نے خبردار کیا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی افغان شہری کو ملک بدر کر دیا جائے گا، خواہ وہ قانونی طور پر مقیم ہی کیوں نہ ہو۔ معروف مصنف، صحافی، شاعر اور تحریک پاکستان کے رہنما مولانا ظفر علی خان کی آج 67ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی اور خدمات